الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء حافظ المنذری رحمہ اللہ کی کتاب الترغیب والترہیب کا درس دیا جاتا ہے. جس کتاب کی تحقیق محدث العصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کی ہے اور اس کتاب کو دو حصے میں منقسم کیا ہے. اس کتاب کے پہلے حصے کا نام رکھا ہے صحیح الترغیب والترہیب اور دوسرے حصے کا نام رکھا ہے ضعیف الترغیب والترہیب. اس کتاب میں امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب اور ترہیب کے متعلق احادیث کو جمع کیا. ترغیب یعنی شوق دلانا اور ترہیب یعنی خوف دلانا. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں انسان کو شوق دلانے کی بھی ضرورت ہے اور خوف دلانے کی بھی ضرورت ہے. انسان کو تلقین کرنے کی بھی ضرورت ہے, انسان کے جذبے کو ابھارنے کی بھی ضرورت ہے اور انسان کو ڈرانے کی بھی ضرورت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں اللہ کی نعمتوں کا شوق دلایا ہے وہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے. اسی لیے امام منذری رحمہ اللہ نے اسی مقصد کے تحت ایک کتاب تصنیف فرمائی اور اس کتاب میں مختلف عنوان پر, جیسے سب سے پہلا جو ہم نے باب اس کتاب کو پڑھا وہ کیا تھا, باب الاخلاص, اخلاص کے متعلق انہوں نے اس باب میں اخلاص پیدا کرنے پر ابھارنے والی جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ کیا اور اخلاص اگر عمل میں نہ ہو, نیت سے اخلاص ختم ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے, اس کے متعلق جو ڈرانے والی احادیث ہیں ان کا تذکرہ کیا. اب اس کے بعد کتاب الاخلاص کے بعد یا باب الاخلاص کے بعد اب جو دوسرا چیپٹر ہے جس میں ترغیب اور ترہیب کے متعلق احادیث آئیں گی وہ ہے کتاب السنہ, سنت کی کتاب یا سنت کا چیپٹر. سنت کسے کہتے ہیں؟ لفظ سنت جو ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کا کوئی ایک معنی نہیں ہے بلکہ لفظ سنت کے ایک سے زائد معنی ہیں, کئی معنی ہیں اس کے. الگ الگ مقامات پر الگ الگ کیسز میں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ معانی استعمال کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے عوام جو ہے اس لفظ کو سن کر کے کیسے دھوکے میں پڑتی. عوام کسی عالم کو تقریر کرتے ہوئے سنتی ہے کہ داڑھی کا رکھنا یہ سنت ہے, داڑھی کا رکھنا سنت ہے. ایک عالم کو انہوں نے سنا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور دوسرے عالم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ سنت کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا. تو اب عوام نے کیا کیا, دونوں عالم کی باتوں کو خود سے ملا لیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ داڑھی ایسی سنت ہے کہ جس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا. تو لہذا اب لوگوں کو جب کہا جائے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں نہیں, داڑھی تو سنت ہے اور سنت تو چھوڑ بھی سکتے ہیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے نا. اسی طریقے پر ٹخنے سے نیچے ٹخنے سے اوپر اپنے کپڑے کو رکھنا, آپ جو نیچے کپڑا پہنتے ہیں لوگی ہے, پائجامہ ہے یا پینٹ کچھ بھی ہے, ٹخنے سے اوپر پینٹ کو رکھنا یہ سنت ہے نا. اب لوگ جب سنتے ہیں کہ سنت ہے تو اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. اچھا سنت ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, چلو ہلکے میں لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لفظ سنت کا جو معنی ہے یعنی ایک سے زائد جو معنی ہے ہم نے ان معنی کو نہیں سمجھا ہے. میں 3-4 معنی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. سنت کے 3-4 مطلب آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے, میرے خیال سے آپ نے, ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو,
سنت کا استعمال صحیح عقیدے پر بھی کیا جاتا ہے. سنت بول کر کے آج کے زمانے کے علماء نہیں بلکہ قدیم زمانے کے علماء، صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کا جو زمانہ ہے، یعنی دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے علماء سنت بول کر کے صحیح عقیدہ مراد لیا کرتے تھے. اور اسی لیے بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی عقیدے کے ٹاپک پر، جس کا نام کتاب السنہ رکھا گیا ہے. کتاب السنہ ہے نا، آپ نے نام سنا ہے کتاب السنہ. یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے لیکن نام کیا رکھا گیا؟ کتاب السنہ، سنت کی کتاب. امام بغوی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے اور امام بربہاری رحمہ اللہ کی بھی اسی سے ملتی جلتی کتاب. بہرحال تو ایک معنی تو سنت کا کیا ہوا؟ صحیح عقیدہ. سنت کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے. دوسرا معنی سنت کا ہوتا ہے اتباع. سنت کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرنا. اس کی اتباع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. سنت کا ایک تیسرا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو سنت کہیں گے. ہر وہ چیز جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے، کسی بھی طور پر ثابت ہو، چاہے آپ کا قول ثابت ہو، آپ نے بول کر کے بتایا ہو، یا آپ کا عمل ملے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، یا آپ کے سامنے کچھ کیا گیا اور آپ خاموش رہے، ہے نا. اسی طریقے پر کچھ بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت ہو، آپ کو اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی خلقی اور خلقی صفات تک، یعنی آپ کے جسم کی بناوٹ اور آپ کے اخلاق و عادات، تمام چیزیں، ان تمام چیزوں پر سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سنت کے 3 معنی ہو گئے. اب آئیے چوتھا معنی. یہ جو تیسرا معنی میں نے بیان کیا، اچھا پہلا معنی کیا بیان کیا؟ سنت کا پہلا معنی صحیح عقیدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں سنت کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ اگر ہم صحیح عقیدہ لیں، یہاں سنت کا اپوزٹ آئے گا غلط عقیدہ، باطل عقیدہ. دوسرا معنی میں نے بیان کیا اتباع، یعنی پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. یہاں سنت کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ ابتداع، یعنی بدعت کا ایجاد کرنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. اسی طریقے پر ہر جو تیسرا معنی میں نے سنت کا بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو سنت کہیں گے. یہاں سنت کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے دین اور شریعت کے معاملے میں، وہ سنت کا اپوزٹ ہے، سنت کا متضاد ہے. اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں ثابت نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. تو یہاں تیسرے معنی میں سنت کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بدعت. اب آئیے چوتھا معنی. یہ چوتھا معنی سمجھنے کا ہے. چوتھا معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ نے خود کیا ہے، یا آپ کے سامنے کیا گیا، لیکن آپ نے اس عمل پر تاکید زیادہ نہیں فرمائی. آپ نے شدت کے ساتھ اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ نے کیا خود، لیکن لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ تمہارے اوپر بھی کرنا ضروری ہے. یا آپ نے کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن اختیار دے دیا، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. تو ایسا عمل جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے ابھارا ہے لیکن حکم نہیں دیا، اس عمل کو ضروری قرار نہیں دیا، تو اس عمل کے اوپر بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. اس عمل کے اوپر بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی سنت پڑھتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو سنت ہے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، اس کو ہم سنت کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو سنت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دوسرا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عمل واجبی اور ضروری عمل نہیں ہے، ہاں بڑا تاکیدی عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا ہے، لیکن آپ نے ضروری قرار نہیں دیا.
ضروری قرار آپ نے نہیں دیا. اسی طریقے پر آپ دیکھیے جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ. جمعہ کے دن پہلی اور دوسری رکعت میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت یہ سنت ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور چوتھا معنی جو میں نے بیان کیا کہ یہ عمل واجب کے درجے میں نہیں ہے. سنت ہے، کیا معنی ہوا؟ واجب کے درجے میں نہیں ہے. یا اسی طریقے پر فجر کے دن فجر کی نماز میں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام کے لیے سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ طہر کی تلاوت کرے. تو ہم نے کہا سنت ہے، یعنی ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دوسرا ضروری نہیں ہے. یہ معنی ہوا. تو یہ جو چوتھا معنی میں نے بیان کیا، سنت اس عمل کو کہیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے لیکن آپ نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا. تو اس معنی میں اگر سنت کو بولا جائے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جس عمل کو اللہ کے نبی نے ضروری قرار دیا ہے، اور جس عمل کو اللہ کے نبی ضروری قرار دے اسے واجب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں. اور فرض بھی کبھی کبھی کہتے ہیں. فرض اور واجب میں بڑا باریک فرق ہے، وہ پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن دونوں ضروری، فرض اور واجب دونوں ضروری. تو جب ہم چوتھا معنی لیں سنت کا تو ایسی صورت میں اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ واجب یا فرض. واجب یا فرض. اب دیکھیے داڑھی کو علماء سنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہاں سنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ چوتھا معنی نہیں ہوتا ہے. چوتھا معنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ضروری نہیں ہے نا، اللہ کے نبی نے کیا لیکن ضروری نہیں ہے، واجب نہیں. چوتھا معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ یہاں داڑھی سنت ہے کہہ کر کے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ مراد لیا جاتا ہے. آپ کا طریقہ ہے. سنت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے طریقہ. تو داڑھی سنت ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ داڑھی ضروری نہیں ہے نا. یہاں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل یہ مراد ہے. تو آپ سے ثابت شدہ عمل کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے نا. لیکن ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ واجب نہیں ہوتا. داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جہاں حکم کا مسئلہ آ جائے کہ اس کو رکھنے کا حکم کیا ہے، تو وہاں ہم داڑھی کے لیے سنت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ داڑھی رکھنے کا حکم سنت کا ہے. ہم کہیں گے داڑھی رکھنا سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ سے ثابت ہے. لیکن داڑھی رکھنے کا حکم کیا ہے؟ ہم کہیں گے داڑھی رکھنے کا حکم واجب کا ہے، یہاں سنت نہیں کہیں گے. تو علماء داڑھی کے متعلق جو سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں حکم بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا مولانا آپ نے کہا داڑھی سنت ہے تو کٹا سکتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ کٹا سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں کٹا سکتے، ضروری ہے. پھر ان کے سنت کا کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو یہ کچھ چند معنی ہیں سنت کے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا معنی میں نے کیا بیان کیا؟ صحیح عقیدہ. دوسرا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تیسرا معنی ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کا طریقہ ہے وہ سنت ہے. اور اسی لیے انبیاء کرام سے جو عمل ثابت ہے اس کو بھی سنت کہتے ہیں. اور چوتھا معنی حکم کے طور پر ہم استعمال کریں لفظ سنت کو کہ یہ عمل سنت ہے یعنی ضروری نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں کوئی عمل، کسی عمل کا جب حکم بیان کیا جاتا ہے تو 5 درجات ہیں. احکام کے 5 درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ ہے واجب کا، دوسرا درجہ ہے سنت کا. واجب یعنی ضروری ہے، سنت یعنی کرنا چاہیے، کرنے سے ثواب ہے، چھوڑنے سے گناہ نہیں.
یہ 2 درجہ ہو گئے. تیسرا درجہ ہے حرام کا. حرام یعنی نہیں کرنا ہے آپ کو, کرنے سے گناہ ہے. اب واجب کا یہ اپوزٹ ہے. چوتھا درجہ ہے جائز کا, کہ ہاں بھائی کیا جا سکتا ہے, کوئی قباحت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کریں گے ثواب نہیں ملے گا, چھوڑ دیں گے گناہ نہیں ہوگا. یہ چوتھا درجہ ہوا. اور 5واں درجہ ہے مکروہ کا. یعنی مکروہ کا مطلب کیا ہوا, اگر آپ اس عمل کو چھوڑتے ہیں تو ثواب ملے گا, لیکن اگر آپ کر دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. ناپسندیدہ عمل یہ مکروہ ہے. تو جب علماء داڑھی کا حکم بیان کریں گے تو کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ داڑھی سنت ہے, بلکہ یہ کہیں گے داڑھی حکم کے اعتبار سے واجب ہے, جو سب سے پہلا درجہ میں نے بتایا. لہذا اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سنت کے چند معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب یہ جو چیپٹر ہم پڑھنے والے ہیں, کتاب السنہ, سنت کا بیان, سنت کے متعلق احادیث, یعنی سنت پر سنت یہاں سنت سے کیا مراد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تو اس چیپٹر میں جو احادیث آئیں گی, شوق دلانے والی اور انسان کو تلقین کرنے والی احادیث, وہ کس بات پر تلقین کریں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نیک اعمال کو انجام دینے پر شوق دلانے والی اور اس کی فضیلت بیان کرنے والی احادیث آئیں گی. ٹھیک اسی طریقے پر وہ احادیث بھی آئیں گی جو ڈرانے والی ہوں گی, انسان کو خوف دلانے والی ہوں گی. کس بات پر, کس بات سے, سنت کی مخالفت سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مخالفت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اعمال کی مخالفت سے. تو اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم ان دونوں طرح کی احادیث کو پڑھیں گے اور سنیں گے. سب سے پہلی حدیث میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, باقی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی. سب سے پہلی حدیث جس کو امام منذری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے, وہ حدیث حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں, وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون, کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بلیغ نصیحت فرمائی کہ ہمارے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فقلنا, تو ہم نے کہا, یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فاوصنا, کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ نصیحت سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی الوداعی نصیحت ہے, یہ کوئی یعنی اس کے بعد اب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں, ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے, تو آپ ذرا ہمیں وصیت کیجیے کہ جس پر ہم جمے رہیں اپنی پوری زندگی. آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وصیتیں فرمائی. کہا, اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل. سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. دوسری وصیت والسمع والطاعہ, مسلمان حاکم کی اطاعت و فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, گرچہ تمہارا حاکم کوئی غلام ہی کیوں نہ بنا دیا جائے. آزاد لوگ غلام کی غلامی پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا اگر غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بھی فرما برداری کرنی. یہ دوسری وصیت. تیسری وصیت کہا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ, اور ایک روایت کے اندر بعدی, کہ تم میں سے, صحابہ کو کہا, تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو بہت اختلافات دیکھے گا. تو حل کیا ہوگا اختلافات کے زمانے میں, فتنے کے زمانے میں کیا کیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول نے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, تو ایسے زمانے میں, اختلاف کے زمانے میں میری اتباع کرنا, میری سنت کی اتباع کرنا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, میرے سنت کو لازم پکڑنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, اور ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا. اور وہ 4 ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, کوئی امت کا اس بات پر اجماع اتفاق. عضوا علیہا بالنواجذ, اور میری اور میرے خلفاء کی سنت کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. یہ تیسری نصیحت تھی, وصیت تھی.
اور چوتھی وصیت کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کہ خبردار دین میں نئی نئی ایجادات اور نئے نئے چیزوں کے انوینٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، دور رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو بدعت ہے، ہر بدعت یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے اور روایت صحیح ہے۔ روایت کا میں نے آج کے درس میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، بڑی جامع روایت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس روایت کی تشریح پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے، آمین۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔